پرویز الہی گو کے ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں مگر اپنے عہدے پر برقرار ہیں اور وہ کام بھی جاری رکھیں گے، کیونکہ جب تک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو جاتا تب تک پرویز الہی کو ہی اس عہدے پر برقرار رہنا ہے۔ دوسری جانب جو صوبائی کابینہ ہے اسے تحلیل کیا گیا ہے، اب وزیر اعلیٰ قائم مقام وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کریں گے پرویز الہی، اور پرویز الہی ایک مرتبہ پھر دوبارہ اپنی کابینہ کا انتخاب کریں گے۔ تو اس صورتحال میں بظاہر پرویز الہی کو نہ تو پی ٹی آئی کی ضرورت رہی ہے، نہ ہی مسلم لیگ نون کی ضرورت رہی ہے، نہ ہی کسی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کے ووٹ کی ضرورت رہی ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں پرویز الہی موجود ہیں اپنی اس سیٹ پر جس سے انہیں ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا، اور پرویز الہی کو اب کسی بھی ممبر صوبائی اسمبلی کی ووٹ کی ضرورت نہیں رہی اس سیٹ پر براجمان رہنے کے لیے، کیونکہ انہیں بظاہر تو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے مگر انہیں ان کے عہدے پر برقرار بھی رکھا گیا ہے۔ اب کب نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، کب ووٹنگ ہوگی، کب یہ معاملہ آگے بڑھے گا، مگر تب تک پرویز الہی اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے بطور وزیر اعلیٰ۔ پرویز الہی اب اپنی مرضی کی کابینہ چن سکتے ہیں، اپنے مرضی کے لوگوں کو کابینہ میں شامل کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے تمام تر معاملات بھی چلا سکتے ہیں، اور بغیر کسی بیساکھی کے، بغیر کسی سی ڈی کے، بغیر کسی کی سپورٹ کے وہ تمام تر صوبہ چلا سکتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈی نوٹیفائی تو کیا گیا ہے مگر انہیں ان کے عہدے پر برقرار رکھا گیا ہے، اور وہ اپنے عہدے پر تب تک برقرار رہیں گے، تب تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے جب تک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو جاتا۔ اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کب ہوگا؟ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب تب ہوگا جب عدالتیں کچھ فیصلہ کریں گی، کیونکہ اب یہ معاملہ عدالتوں میں جانے والا ہے۔ پرویز الہی بھی اعلان کر چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے عہدے پر برقرار رہوں گا، میں ہی وزیر اعلیٰ ہوں، جبکہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کابینہ بھی برقرار رہے گی، مگر کابینہ برقرار نہیں رہی ہے کیونکہ پنجاب حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جب سیکرٹری پنجاب کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے تو اس کے بعد کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی ہے صوبائی کابینہ کی۔ سیکرٹری پنجاب کے نوٹیفیکیشن پر تمام تر بیوروکریسی احکامات لے گی سیکرٹری کے نوٹیفیکیشن کے مطابق، اور جو بیوروکریسی ہے پنجاب کی اب وہ کابینہ کے ماتحت نہیں رہے گی، کیونکہ سیکرٹری پنجاب کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بظاہر جو حکومت پنجاب ہے وہ اب نکل گئی ہے، کابینہ کے تسلط سے باہر آ گئی ہے۔ پرویز الہی گو کے اس کو ہیڈ کریں گے، پرویز الہی کے احکامات لیے جائیں گے، ان کے احکامات مانے جائیں گے، مگر پرویز الہی کا کیا یہ حکم مانا جائے گا کہ کابینہ سے احکامات لیے جائیں؟ کیا پرویز الہی دوبارہ پھر وہی کابینہ کو منتخب کریں گے جو پہلے ان کی کابینہ موجود تھی، یا پھر دوبارہ سے ایک نئی کابینہ بنائی جائے گی؟ یہ تمام تر معاملات آنے والے دنوں میں دیکھنے ہوں گے۔ اب بظاہر جو صورتحال ہوئی ہے اس میں پرویز الہی کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں رہی ہے، انہیں کسی کے ووٹ کی ضرورت نہیں رہی ہے، انہیں کسی بھی ممبر پنجاب اسمبلی کی ضرورت نہیں رہی ہے اس سیٹ پر براجمان رہنے کے لیے۔ کیا وہ جو پریشر پرویز الہی پر آ رہا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے، اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے تمام تر حکمت عملی اپنائی گئی ہے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ تو ہیں پرویز الہی اور انہیں مگر پی ٹی آئی کے ووٹوں کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ کیا اب اس طریقے سے وہ بات مان سکتے ہیں جو بات عمران خان کی جانب سے کہی گئی تھی، مگر قانونی طور پر اب قائم مقام وزیر اعلیٰ ہونے کے تحت وہ اسمبلی بھی تحلیل نہیں کر سکتے ہیں؟ تو بظاہر یہ تمام تر صورتحال اسی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرف کوشش کی جا رہی تھی وفاقی حکومت کی جانب سے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی جانب سے، کہ کسی طریقے سے اسمبلیوں کو تحلیل ہونے سے بچایا جائے۔ مگر کتنی دیر تک اس معاملے کو لنگر آن رکھا جا سکتا ہے یہ بھی دیکھنے کی صورت ہوگی، جہاں پر پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی بات آج ہی کی تھی دوبارہ پھر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے، اور انہوں نے کہا تھا اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچا لے گا تو یہ ان کی خام خیالی ہے، پنجاب اسمبلی تحلیل ہو کر رہے گی۔ ان کی جانب سے آج سخت باتیں بھی کی گئی تھی، ان کی جانب سے الزامات بھی لگائے گئے تھے، ان کی جانب سے پرویز الہی کے منع کرنے کے باوجود کچھ نام بھی لیے گئے تھے، ان کی جانب سے ذمہ داری کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا ان کی حکومت کے ختم ہونے کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر یہ رد عمل آیا ہے۔ شاید اسی تقریر کا رد عمل ہو سکتا ہے جس میں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو، جہاں پر وہ اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہی ہیں، اور گورنر پنجاب کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں گورنر پنجاب کا کہنا ہے، اور یہ لکھا گیا اس نوٹیفیکیشن میں، کہ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہے ہیں۔ مقررہ مدت میں پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینا تھا پنجاب اسمبلی سے، مگر انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، اس لیے انہیں ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اور ساتھ ہی صوبائی کابینہ بھی پرویز الہی کی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو صوبائی کابینہ ہے اسے بھی تحلیل کیا جاتا ہے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق۔ مگر اس نوٹیفیکیشن میں جو ایک دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی تو کر دیا گیا ہے بطور منتخب وزیر اعلیٰ، مگر ساتھ ہی انہیں ان کے عہدے پر بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ سو پرویز الہی اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو ہیں مگر وہ منتخب وزیر اعلیٰ نہیں ہے، شاید وہ قائم مقام وزیر اعلیٰ ہے اور اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔
मगर सूबाई काबीना जो परवेज़ इलाही की थी उसे तहलील कर दिया गया है और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी की जानिब से भी जारी कर दिया गया है, यानी कि पंजाब हुकूमत की जानिब से भी गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद फौरी से कर दिया है। इससे कबल वज़ीर दाखिला की जानिब से भी ये कहा गया था, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी ये कहा गया था कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पंजाब हुकूमत है, वो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक अमल करे, वो किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक अमल ना करे। तो आइन और कानून क्या कहता है? इसका मतलब है आइन और कानून ये कहता है कि अगर डी नोटिफाई किया गया है गवर्नर पंजाब की जानिब से तो उस पर अमल दरामद करना है चीफ सेक्रेटरी ने, उस पर अमल दरामद करना है पंजाब हुकूमत ने। तो बज़ाहिर यही सूरत हाल बनती है, क्योंकि परवेज़ इलाही या कोई भी वज़ीर आला हो, उसका जो नोटिफिकेशन है उनकी तैनाती का, वो गवर्नर पंजाब जारी करते हैं। और अगर गवर्नर पंजाब अपना जारी करता वो नोटिफिकेशन जिसमें तैनाती का वो तैनाती की जाती है वज़ीर आला की, वो वापस लेते हैं और उसको डी नोटिफाई कर देते हैं, तो बज़ाहिर पंजाब हुकूमत को या किसी भी सूबाई हुकूमत को उसी डायरेक्शन में अमल करना है जिस डायरेक्शन में वो नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस से आएगा। तो क्या ये सूरत हाल, यही तमाम तर सूरत हाल इम्प्लीमेंट होगी गवर्नर पंजाब के लिए भी? क्योंकि गवर्नर पंजाब की जो तैनाती है वो बज़ाहिर तो एडवाइस वज़ीर आज़म की होती है, मगर उसका नोटिफिकेशन जो है वो सदर ममलिकत जारी करते हैं। अगर सदर ममलिकत अपना जारी करता वो नोटिफिकेशन जिसमें वो तैनाती करते हैं गवर्नर की किसी भी सूबे की या गवर्नर पंजाब की, वो वापस लेते हैं और गवर्नर पंजाब को डी नोटिफाई करते हैं, तो क्या फिर गवर्नर पंजाब भी अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे? फिर गवर्नर पंजाब अगर कोई अहकामात सूबाई हुकूमत को जारी करेंगे, क्या फिर भी सूबाई हुकूमत उनके अहकामात नहीं लेगी? क्योंकि बज़ाहिर सदर ममलिकत की जानिब से वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका होगा जिसमें गवर्नर पंजाब को डी नोटिफाई किया गया होगा। अगर गवर्नर राज लगाने की कोशिश की भी जाती है विफाक की जानिब से और तमाम तर मामला जो हैं वो गवर्नर को सौंपने की कोशिश की जाती है, तो इस तमाम तर सूरत हाल में अगर जो सदर ममलिकत हैं वो डी नोटिफाई कर देते हैं गवर्नर पंजाब को, तो फिर पंजाब हुकूमत क्या करेगी, फिर सूबाई हुकूमत क्या करेगी, ये भी देखने की सूरत हाल होगी। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक सियासी कशीदगी सूबे में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो कि अब एक पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार होता हुआ दिखाई देता है, जहां पर पंजाब और सूबाई हुकूमत जो है वो आमने सामने दिखाई दे रही है। अब मामला अदालत किस तरीके से जाएगा, क्योंकि परवेज़ इलाही की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि मैं इस नोटिफिकेशन को नहीं मानता, ये गैर कानूनी नोटिफिकेशन है। उन्होंने कहा है कि मैं सुबह होते ही हम अदालत जाएंगे, अदालत से रुजू करेंगे इस नोटिफिकेशन के खिलाफ। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मैं ही वज़ीर आला हूँ और मैं ही वज़ीर आला बरकरार रहूँगा, जबकि सूबाई काबीना भी अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। तमाम तर सूरत हाल में गवर्नर के इक़दाम के खिलाफ सुबह अदालत जाने का ऐलान किया गया है परवेज़ इलाही की जानिब से। गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए स्पीकर ने सदर ममलिकत को मरासला भेजने की भी बात की थी और गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से ये मरासला लिखा गया था मगर उसे होल्ड किया गया था। गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए स्पीकर ने सदर ममलिकत को मरासला इरसाल नहीं किया गया था, मगर फवाद चौधरी की जानिब से ये बात सामने आई थी। फवाद चौधरी की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है गवर्नर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करने के बाद कि हम गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटाने के लिए बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं और सदर ममलिकत को मरासला जारी किया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटाया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया है और चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कहा गया है। इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे मगर इस ब्रेक के